بسم اللہ الرحمن الرحیم عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى اللہ ورسولہ فحجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت حجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فحجرته الى ما هاجر الیہ۔ رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری و ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النیسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کو امام المحدثین حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بخاری اور حضرت سیدنا ابو حسین امام مسلم ابن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی صحیح یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، جو حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ اس حدیث میں نیت کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بلا شبہ مومن کے اچھے اعمال قرب خداوندی اور حصول مغفرت کا ذریعہ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں۔ دنیاوی غرض یا ریاکاری کے لیے کیے جانے والے اعمال بظاہر کتنے ہی اہم ہوں وہ فائدہ مند نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں ہجرت کی مثال دی گئی کہ ہجرت کرنے والا جب اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو بہت بڑی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن اس قربانی کا ثواب بھی تبھی حاصل ہوگا جب ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اور ان کی رضامندی کے لیے ہو۔ کچھ روایت میں قیس نامی عورت کا ذکر ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کسی شخص کو کہا کہ اگر تم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرو گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بعض قبائل اپنی بیٹیوں کی شادی غیر قبائل میں نہیں کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے اس نیت سے کہ اب وہاں ہجرت کرنے والے لوگوں سے بھی نکاح کا رواج ہو رہا ہے تو اس نیت سے ہجرت کی، تو اس بنا پر حدیث میں یہ الفاظ وارد ہوئے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب خالص نیت کے بغیر اتنا بڑا عمل یعنی کہ ہجرت ثواب کے اعتبار سے فائدہ مند نہیں رہتا تو باقی اعمال کا کیا ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ہر اچھا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔